کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کے تمام بھائی بیٹے اور ان کی آل اولاد شہید ہو گئے، تب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں بالکل اکیلے رہ گئے اور امام حسین کے سامنے تھا 9 لاکھ کا یزیدی لشکر۔ تب امام حسین نے اپنی آواز بلند کر کے فرمایا، اے لوگو، مجھے پہچانو، میں حسین ہوں، تمہارے نبی کا نواسا، علی کا لال ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ بتاؤ کیوں میرا راستہ روکا گیا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا؟ کیوں میرے معصوم بچوں کو پیاسا شہید کیا؟ کیوں مجھ پر پانی بند کیا؟ کیا میں نے کسی کا حق چھینا؟ کیا میں نے اللہ کے بنائے ہوئے دین میں کوئی بدلاؤ کیا؟ کیا میں نے کسی پر ظلم کیا؟ کیا میں نے رسول اللہ کی بنائی ہوئی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ اے لوگوں، آج جو تمہارے ہاتھوں میں یہ اسلام کا علم ہے، یہ میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ اے لوگوں، بتاؤ کیا رسول اللہ نے میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے خم غدیر میں یہ نہیں فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا، اور جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا۔ اور آج اس علی اور آل رسول کو تم یہ اجر دے رہے ہو، مگر سامنے کھڑی یزید کی فوج نے اپنے دل کو سخت کر لیا۔ حسین بار بار پکارتے رہے، میں وہی حسین ہوں جسے رسول اللہ نے اپنی گود میں کھلایا، جسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر ساری امت کو دکھایا، تاکہ سب جان لیں کہ حسین سچائی کا راستہ ہے اور حق کی بنیاد ہے۔ لیکن ان سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، حسین، ہم تجھے تیرے باپ علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولی دولت سے بھر دے۔ پھر عمر بن سعد سمر سے کہتا ہے، اے سمر، حسین کی باتیں سننا بند کرو اور اس پر حملہ کرو۔ پھر کیا تھا؟ یزیدی فوج امام حسین پر حملہ کر دیتی ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی میانن سے ذوالفقار کو نکالا اور یزیدی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ جہاں جاتے یزیدی سپاہیوں کو نستر نابود کرتے چلے جاتے۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمن ان کے سامنے آ رہے تھے اور امام حسین ان کو نستر نابود کرتے ہی جا رہے تھے۔ امام حسین کی تلوار سے چمکتے ہوئے سچ کا لہجہ اور اللہ پر اٹوٹ بھروسہ یزید کی لاکھوں کی فوج پر بھاری پڑ رہا تھا۔ امام حسین جنگ کے میدان میں ایسے لڑ رہے تھے جس طرح اکیلا شیر ہو۔ پھر کیا تھا؟ یزیدی فوج پیچھے ہٹ کر بھاگنے لگی اور امام حسین جنگ کر ہی رہے تھے تو انہیں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین اپنی تلوار کو تھام لیتے ہیں اور ادھر عمر بن سعد سمر سے کہتا ہے، میں نے خود علی سے سنا تھا، میرے سارے بیٹوں میں سب سے بہتر جنگ لڑنے والا میرا بیٹا حسین ہے۔ حسین کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ حسین کے خیموں کو آگ لگا دو اور حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور چاروں طرف سے اس کے اوپر تیر برساؤ۔ کوئی بھی حسین کے قریب مت جانا۔ حسین کو دور دور سے تیر مارو، بھالا مارو، نیجا مارو۔ پھر کیا تھا؟ یزیدی فوج امام حسین پر تیر پھینکنا شروع کر دیتی ہے۔ کوئی امام حسین پر تیر مارتا ہے، کوئی دور سے نیجا مارتا ہے، کوئی بھالا پھینکتا ہے، اور امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی یزیدی فوج کے پھینکے جانے والے تیروں کو روکتے ہیں۔ یزیدی فوج چاروں طرف سے امام حسین پر حملہ کرتی ہے، یہاں تک کہ جس یزیدی سپاہی کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ کربلا کی تپتی ہوئی مٹی امام حسین پر پھینک رہا تھا۔ اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کا پورا جسم تیروں سے بھر جاتا ہے، اتنے زخم، اتنا درد، اور پھر امام حسین اپنے گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، ملتے ہیں، ان کا پورا جسم زخمی ہو جاتا ہے۔ جو بھی یزیدی سپاہی امام حسین کے پاس آتا، وہ امام حسین کے چہرے میں حضرت محمد کا چہرہ دیکھتا اور یہ دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھتا، وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا۔ پھر سمر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، یہ کام میں ہی کروں گا، اب یہ کام صرف مجھ سے ہی ہونا تھا۔ پھر سمر امام حسین کے قریب آتا ہے، وہ سوچتا ہے میں نے حسین کا پورا خاندان قتل کر ڈالا، شاید حسین مجھے بددعا دیں گے۔ مگر جب وہ پاس جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ امام حسین سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے اللہ، تو نے اس عظیم امتحان کے لیے حسین کو چنا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر سمر اور قریب آتا ہے، تب امام حسین سمر سے کہتے ہیں، اے سمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لال ہوں؟ سمر کہتا ہے، حسین، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ پھر امام حسین پوچھتے ہیں، تو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سمر جواب دیتا ہے، یزید نے تمہارے پورے خاندان کو قتل کرنے کے بدلے
मुझे बहुत सारी दौलत और शोहरत देने का वादा किया है, इसी वजह से हम तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। और फिर इमाम हुसैन अपना आखिरी सजदा करते हैं, और ये वो सजदा था जो आज तक किसी ने नहीं किया और क़यामत तक इस सजदे को कोई नहीं कर पाएगा। इसी सजदे ने नमाज को बचाया था, और यही था मेरे मौला हुसैन का आखिरी सजदा। फिर सिमर तलवार उठाता है, इमाम हुसैन पर वार करता है, और इमाम हुसैन की शहादत हो जाती है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी फौज इमाम हुसैन की बहन बेटियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं और उनके खेमों को आग लगा देते हैं, और उनके खेमों में दौलत को ढूंढते लगते हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो उनकी चादर को लूट लेते हैं और खेमों में जो भी मिलता है उसको उठाना शुरू कर देते हैं। इतने में सिमर हजरत इमाम हुसैन की लगते जिगर हजरत सकीना को देखता है और कहता है, ये तो हुसैन की बेटी है, और उन्हें कैद कर लेता है। फिर इमाम जैनुल आबिदीन के पास जाता है और उन्हें भी कैद कर लेता है। उनके हाथों पैरों में लोहे की जंजीर डालता है। इमाम जैनुल आबिदीन इमाम हुसैन की औलाद है, और ये उस वक्त बीमार भी थे, और इमाम हुसैन के घराने को कैद करके फिर मुल्क ए कुफा की तरफ ले जाया जाता है, और वहाँ से मुल्क ए शाम। और किस तरह ले जाया गया, अगर यह जानना आप चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ऊपर बिल्कुल यही वीडियो लगाई गई है। उसमें बताया गया है कि 11 मुहर्रम को इमाम हुसैन के घराने के साथ क्या क्या किया गया, किस तरह उनके ऊपर जुल्म किया। और सलाम हो मेरे आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने इस उम्मत के लिए अपना पूरा ख़ानदान तक कुर्बान कर दिया और दीन खुदा दीन मुस्तफ़ा को बचा लिया। और अफसोस इसी उम्मत ने उन्हें ये सिला दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर ये सवाल हमसे कोई पूछ ले और आप अपने आप को हुसैनी कहते हैं तो इसका जवाब तो आपको 100% पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो अपने आप को हुसैनी मत कहो। सवाल ये है, जब इमाम हुसैन करबला की जंग कर रहे थे तब उनकी उम्र कितनी थी, और करबला की जंग कौन सी हिजरी में हुई थी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।